ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل نے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی ہیں۔ پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے۔ پریس بریفنگ میں ایرانی وزارت خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ دنیا اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے، ہمیں اسرائیل نے معاشی اہداف کو نشانہ بنانے پر مجبور کیا۔ اسرائیل پر جوابی حملے اپنے دفاع میں کیے، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو ہمارا اصولی حق ہے۔ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ تہران جنگ بڑھانا نہیں چاہتا جب تک ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ خطے کے دوسرے ممالک تک پھیلے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اسرائیل کی پشت پناہی کے واضح ثبوت موجود ہے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول کے لیے روکے۔ ایران کا ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کا موقف حتمی ہے اور پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے، کوئی اسے چھیننے کا مجاز نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایران مذاکرات میں امریکہ کو ضروری یقین دہانیاں کروانے کو تیار تھا۔ چھٹے دور کے منسوخ شدہ مذاکرات میں جوابی تجویز پیش کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر امریکہ کی پیش کردہ تجاویز ایران کے لیے مکمل طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ ایران کی تجویز سے امریکہ سے معاہدے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی پیش رفت کا مخالف ہے۔ صہیونی ریاست معاہدے کے امکانات کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ ایران پرامن جوہری پروگرام کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قبل ازیں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ چین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق وانگ یی نے ایران کو یقین دلایا کہ چین ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ ایران کو پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کشیدگی میں مزید اضافہ روکنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے اسرائیلی ہم منصب سے بھی رابطہ کیا اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو فوجی کارروائیاں بند کرنے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔